السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ انتظار پنجوتا، جو تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو لیڈ بھی کر رہے ہیں یا کہا جائے کہ اس کا بہت اہم حصہ ہے، کل شام سے لاپتہ ہیں۔ بہتر ہوگا کہ بتا دیا جائے کہ وہ کہاں ہیں۔ عموماً پولیس گرفتار کرتی ہے یا کسی کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتاری ڈال دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے سب کو کہ تھانے میں لوگ ضمانت کی کوشش کرتے ہیں، پولیس ریمانڈ کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس طرح غائب ہونا جس میں یہ بھی پتہ نہ چل رہا ہو کہاں ہے، اور وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک اہم رکن بھی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد پتہ لگ جائے گا وہ کہاں ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو دو بہنیں ہیں، علیمہ خان اور عظمیٰ خان، وہ 5 دن سے اندر ہیں۔ میرا خیال ہے سیاست میں جب خواتین آتی ہیں تو ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا یہ سارے آہستہ آہستہ سارے جیل جا رہے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں جب آپ سیاست میں خاتون کے طور پر آئیں کہ آپ سیاست کے شاہی خاندان کی خواتین، کیونکہ اس ملک میں جو سیاسی اگر رائٹس ہیں وہ صرف شاہی خاندان کی خواتین کے پاس ہیں۔ یعنی آپ اگر سیاسی جماعت کی بڑی جو لیڈرشپ ہے اس سے تعلق ہے، اس گھر سے آپ کا تعلق ہے، تو لوگ بیان بازی بھی کریں گے، آپ کے حق میں ریلیاں بھی نکلیں گی، آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات بھی ہوگی۔ جو عام لوگ ہیں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات نہیں ہوتی۔ خواتین جیلوں میں رل رہی ہیں بیچاری۔ اس ملک میں سیاست میں آئی خواتین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا، کس طرح ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو شاہی خاندان کی خواتین کو ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کی ایک روایت ہے کہ سیاستدان جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو دوسرے خواتین نظر نہیں آتی، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی، یا جو خواتین ان کے گھر کے قریب ہیں، بڑے لوگ ہیں، کوئی بہن تھی، کوئی بیٹی تھی، کہ کتنی زیادتی ہوتی ہے ان کے خلاف۔ ایک بیان میں صرف سنانا چاہتا ہوں بلاول صاحب کا، کہ جب ایک واقعہ ہوا تھا، محترمہ مریم صاحبہ کے جو کراچی گئی تھیں تو ان کے گرفتار کیا گیا تھا ان کو، تو کیا تقریر کی تھی بلاول صاحب نے، ذرا سنیں۔ ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے۔ آپ اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو، تو مردوں سے لڑے، نکالا جائے۔ آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے، اس بات پہ میں خاموشی، نعرے بازی بالکل۔ اس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں۔ 12 وہ دونوں اب بھی اندر ہیں، پالیٹکس کر رہی ہیں، بہت سے دوسرے پالیٹیشین بھی اندر ہیں، 1000 کے قریب اسلام آباد سے پروٹیسٹرز کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب آ رہے ہیں ذرا سیاست کی طرف۔ بہت آئین، جمہوریت، اخلاقی بڑے بڑے برج الٹ رہے ہیں، بہت سی سیاسی جماعتوں کی سوچ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور ایکسپوز اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو 12 مہینے سردی گرمی میں جمہوریت کے نعرے مارتے ہیں، جب ان کے منہ سے ہم غیر جمہوری گفتگو سنتے ہیں تو افسوس ہوتا۔ آج کل اس طرح کی بہت سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے۔ ایک اسی طرح کے بیان کا ذکر ظاہر ہے، آئینی ترمیم ایک ہونے جا رہی ہے، بڑی کوشش کی جا رہی ہے آئینی ترمیم کرنے کی، لیکن وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جج کنٹرول میں نہیں ہے۔ ججز کو کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ ایک جج کو جو ہم لگائیں اس کو باقی سب ججز کو کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ جج وہی فیصلہ دیں جو چیف جسٹس آف پاکستان چاہتا ہو۔ آزاد جج نہیں چاہیے ہمیں، ایسے جج نہیں چاہیے سپریم کورٹ میں جو بے شک غلط فیصلے کریں لیکن اپنی سوچ سے کریں۔ ہمیں وہ جج چاہیے جو ہماری مرضی کا فیصلہ کرے اور ہمارے لگائے چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق کرے۔ کل اس قسم کے خیالات کا اظہار اگر اس کی ترجمہ اور تشریح کی جائے تو بلاول صاحب کا جو بیان تھا اس کا مطلب یہ تھا۔ ذرا سنیے بلاول صاحب نے کل کیا کہا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی صورت میں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسرے ججز کے ساتھ وہ اختیار شیئر کرتا ہے۔ But I don't have the confidence that منصور علی شاہ صاحب will be able to control the other judges on his Supreme Court۔ اگر ہم اسے آگے بھی چلا سکتے تو انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا میرے پاس مجھے کانفیڈنس نہیں منصور علی شاہ میں۔ Some of who have shown a tendency that be it in 63A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and again proved that they are willing to go beyond the constitution to achieve a political aim۔ یعنی وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے آئین سے آگے جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یعنی سیاستدان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جنازہ نکال دے تو ٹھیک ہے، جج نہیں نکال سکتا۔ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا، اس کو قانون بنایا گیا، کہا گیا جمہوریت لائی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جب ان کو ضرورت پڑی ایک آرڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کر دی گئی، اور
ایک جج کو اختیار دیا کہ اپنی مرضی کا ایک اور جج کمیٹی میں شامل کریں، جو دل کرتا ہے کریں. یہ چاہتے ہیں بلاول صاحب. سپریم کورٹ ایسا ہونا چاہیے. کیسے وہ اکثر فلموں میں گانے میں نعرے سنتا ہوتا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹیلر کر کے بتانا پڑے گا. ہمارا سپریم کورٹ کیسا ہو، جیسے ہماری مرضی ویسا ہو. ایسا سپریم کورٹ چاہیے. اور اس آئینی ترمیم کے لیے یہ پیپلز پارٹی لوٹے بنانے کی فیکٹری بھی ماننے کو تیار ہے. کل اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا بلاول صاحب. Will Bilawal Bhutto Zardari be okay کہ ایک آئینی ترمیم لوٹوں کے ذریعے لائی جائے؟ In politics, you don't always have an ideal scenario. And if we have to choose between a 2/3 constitutional amendment on the basis of parliamentarians who chose to vote against their party line, that wouldn't be my ideal scenario. But that's a perfectly constitutional and legitimate way to get votes for a constitutional amendment. But to say that I should completely rule out the idea that the Pakistan People's Party will not and will never support a constitutional amendment on the basis of members changing sides of the aisle, that I can't give you that comment. Why should you give that? کیوں دیں آپ؟ کیونکہ آپ کو آج سیاست میں سوٹ کرتا ہے کہ آپ لوٹے بنائیں اور ان کے ذریعے آئینی ترمیم کر لیں. اس سے پہلے ایک تقریر آپ کو یاد آتا ہوں بلاول صاحب، آپ ہی کی پریس کانفرنس ہے. ایک عدم اعتماد آیا تھا، 64 لوگ کھڑے ہوئے اپوزیشن کے، جنہوں نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اس عدم اعتماد کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن 50 کا ووٹ نکلا. باقی 14 نے بک کے، جھک کے، ڈر کے، خوف کے مارے یا ضمیر کی آواز سنتے ہوئے آپ کی پارٹیوں میں ہوتے ہوئے اس عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیا تھا. اس وقت آپ کی جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا. ذرا سنیے گا آپ کا ویو اس وقت کیا تھا جب آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی پارٹی کے لائن کے خلاف جا کے ووٹ ڈال کے آئے. ہم بالکل اپنی پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چراغ گونپا، ان کو نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا، آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، نظام کو کمزور کیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں، وسیم بدامی صاحب ہیں. اور آج جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے جب لوگ اپنا ضمیر کی آواز پہ ووٹ ڈالیں گے. بیچیں گے نہیں، بیچتے اس وقت ہے جب ہماری پارٹی سے کوئی ہمارے خلاف جائے. اگر ہماری مخالف پارٹی کا کوئی آدمی تو وہ ضمیر بکتا نہیں ہے، وہ ضمیر کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. کتنی آپ تو خوش ہوں گے، شکر ہے چھوڑی پارٹی آپ نے ایک ایسے ٹائم پہ یہ چیزیں ڈیفینڈ نہیں کرنی پڑ رہی ہیں آج آپ کو. شکر الحمدللہ، میں مطمئن ہوں. اور بہت سے دوست پارٹی کے دیرینہ کارکن، اب میں کچھ دن پہلے لائرز کنونشن ہوا، اس کے اندر ہمارے اسلام آباد بار کاؤنسل کے سینئر ممبر ہیں علیم عباسی صاحب. پیپلز پارٹی سے ان کے بڑی دیرینہ رفاقت رہی. اس کے باوجود وہ انہوں نے کنونشن میں شامل بھی ہوئے، تقریر بھی کی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں شکیل عباسی صاحب، جو بار کے بھی صدر ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوئے. سارے ٹھیک کھڑے ہیں. آج بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کی ناکامی اس آئینی ترمیم کو لے کر آنے کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے، یہ کیوں پہنا ہے؟ مجھے لگتا ہے وزیر اعظم اگلے بلاول صاحب ہوں گے. جو بھی محرکات ہوں، محرکات کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں. رضا ربانی صاحب کا خط بھی میں آپ کو، ان کا ایک پریس سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی اور بڑا کیٹیگوریکلی دیکھیں. رضا صاحب ایک سینئر پارلیمنٹیرین رہے، 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ان کی بیش بہا خدمات رہی ہیں، بطور چیئرمین سینٹ بھی رہی ہیں، اور ہم اکراس دا پارٹی لائنز ان چیزوں کے موترف بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے کہ آپ رینیگیٹ ووٹس لے کر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو آپ اس کو متنازع بنا دیں گے. ایک طرف آپ کے ارد گرد لوگ، آپ کی پارٹی کے اندر لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف مت جائیں، اور یہ جو آئینی ترمیم، آپ کو یاد ہے ویسے رضا صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے کھوکھر صاحب، تو رضا ربانی صاحب نے ملٹری کورٹ کو ووٹ کیا تھا، آنسوؤں سے روئے تھے، اگر ہم نکال سکیں اسی سینٹ میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا میرا ووٹ میری پارٹی کی امانت ہے. جی ہاں درست، لیکن پارٹی کے اندر ہوتا ہے. کیا یہ ووٹ صرف اس وقت پارٹی کی امانت ہے جب آپ پیپلز پارٹی سے ہوں؟ یہ المیہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اس میں پیپلز پارٹی، آپ کو پریشانی ہے کہ بلاول صاحب کس راستے پہ چل پڑے؟ مجھے دکھ ہے فرینکلی، اور دکھ اس لیے ہے کہ ان کی جو سوچ تھی، میں اس کا بہت
مدعا رہا ہوں. لیکن جو پچھلے چند سال گزرے ہیں اس کے اندر ایک ٹرانزیشن ہوا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کی مجموعی طور پر جو سیاست ہے وہ پاور پالیٹکس کی جانب گئی ہے. اس کے بھی اپنے دلائل اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسی طرح پارٹی ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کو ریوائیو کرنے کے لیے جس سیاست کی ضرورت ہے وہ پھر آج وہ سیاست نہیں کر رہے. ان کو اس قسم کی سیاست سے جو پارٹی کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے ان کو اس ڈگر پر ڈالا ہے کہ جناب یہ کام کیجئے, تو وہ لوگ اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہیں آج, تو اسی وجہ سے باہر طور جو بھی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس عہدہ آ گیا, تمہاری باری ہے, ذرا یہ کام کرو گے تو عہدہ ملے گا. تو میں تو یہی امید رکھ سکتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک لبرل پروگریسو سوچ رکھنے والی جماعت ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر اس کی آواز ایک توانا آواز ہونی چاہیے, بننی چاہیے, اور وہ توانا آواز قائم بھی رہنی چاہیے. سر میں لیٹ می سے وسیم, آپ مجھے اپنا ویو بتا دیں اس پہ, آپ سرپرائز ہے لیکن لیٹ می سے بفور آئی سے دیٹ کہ پیپلز پارٹی کی گورننس سے یا پالیٹکس سے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی پالیٹکس سے آپ کو 10,000 اختلاف ہوں گے. جیسے میں نے جب شاہی خاندان اور وہ کہا, دیکھیں میں عمران خان صاحب کی بہنیں بھی دیکھیں پارٹی لیڈر کی بہنیں, اس وجہ سے ہم بات کریں, عام آدمیوں کی خواتین کی کوئی بات نہیں کیا کرتا یہاں پہ, اور وہ رول جل رہی ہوتی ہیں بیچاری. لیکن جب بھی آپ آئین, قانون, جمہوریت, انسانی حقوق کی بات کرتے تھے یا اس پر کبھی ضرب لگنے کی بات آتی تھی تو آپ فوراً مڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی, پیپلز پارٹی دفاع کرے گی ان چیزوں کا, پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی آئین, قانون, اخلاقیات کے ساتھ, ان پرنسپلز کے ساتھ کھڑی ہوگی. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی وسیم صاحب وہیں کھڑی ہے یا ہل گئی ہے تھوڑی اپنی جگہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ہل گئی ہے اور بہت زیادہ ہل گئی ہے, اور یہ افسوسناک بھی ہے چونکہ ظاہر ہے کہ خاص طور پہ جب ینگ پولیٹیشین سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے اس کا پہلا دھچکا کہہ لیجیے یا افسوس کہہ لیجیے وہ اس وقت ہوا کہ جس انداز سے یہاں کراچی کے بھی میئر کا جس طریقے سے چناؤ ہوا, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہمارے, لیکن ظاہر ہے وہ جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا اس کی تو حمایت کیسے کی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ نمبر گیم میں بالکل واضح تھا کہ نہیں بن سکتا پیپلز پارٹی کا میئر, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن والے دن جو ہے وہ ایکس نمبر آف پیپل نہیں آئے. انہوں نے بعد میں کہ اوپنلی کہا کہ ہمیں نہیں آنے دیا گیا. اس دن الیکشن ہو گیا اور میئر کراچی منتخب ہو گئے, اور ابھی یہ آج اس کا ایکشن ریپلے ہمارے ایک سامنے آ رہا ہے. اب بدقسمت یہ لگتی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ لگتا ہے کہ کسی نے بھی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. یہ پاکستان کی سیاستدانوں کی تاریخ ہے. ابھی آپ جو پرانی کلپس دکھا رہے تھے آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے تھے کہ جب یہی کام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا کہ ان کی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے دیا کسی نے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جمہوریت کی پیٹھ پہ چھڑا کو پائے, آج اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور سائڈ بھی بتا دوں وسیم, اس وقت یہی سنیں, اس وقت کی بینیفیشری ذرا ٹی وی پر دیکھیں کس طرح جشن منا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, جب اس وقت یہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے, جب اس وقت ایک عدم اعتماد کی تحریک میں 14 لوگ لوٹے ہوئے تھے, انہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو بچایا تھا اس چیئرمین سینٹ. اس وقت آپ اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کا بینچ دیکھ سکتے ہیں, ان کی جو سائڈ ہے ان کا فلور دیکھ سکتے ہیں, جشن منائے جا رہے ہیں. سو اس وقت جو جشن منا رہے تھے آج وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پر تھے اور جن کا خیال تھا کہ جمہوریت میں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے وسیم, آج وہ دوسری سائڈ پر آ گئے. دیٹس دی آئرنی. میں ایگزیکٹلی یہی کہنے والا تھا جو آپ نے کہا, میں ایگزیکٹلی کہنے والا تھا کہ اس وقت آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں, وہ تنزیہ انداز میں میرے اور آپ کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کیا ہوا, وہ بکا تھوڑی ہے, ضمیر کی آواز, باقاعدہ تنزیہ انداز میں کہتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے. اور اس وقت حاصل بدنجو صاحب نے اس وقت کے ڈی جی کا نام لے کر کہا تھا, جب ان سے پوچھا گیا تھا پارلیمان کی راداری میں کہ یہ کیا ہوا ہے, تو کہا کہ جنرل فیض کا فیض ہے یہ. تو اس وقت بھی واضح تھا کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی کو پتا تھا, پی ٹی آئی کو سیلیبریٹ کرتی, تالیاں مارتی تھی, کہتی دیکھا ہماری اسٹریٹجی دیکھی, یہ ضمیر جا گیا لوگوں کا. تو بس یہ کوئی کسی نے سبق نہیں سیکھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے زیادہ متعلقہ آدمی کون ہے, ان سے زیادہ کون متعلق ہے؟ انہوں نے کیمرہ نکال لیے تھے کہ کمال نہیں ہو گیا تھا کہ الیکشن میں ایگزیکٹلی کہ اندر سے کیمرہ نکلا. میں نے ان سے پچھلے دنوں پوچھا جب ملاقات ہوئی کہ سر وہ جو کیمرے نکل آئے تھے جو اپنی نوعیت کا خطرناک واقعہ تھا, اس کا ہوا کیا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی کمیٹی بنی تھی. میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا اجلاس ہی نہیں ہوا. میں نے پوچھا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا, یعنی ہماری تسلی کے لیے کہ اجلاس ہو جاتا ہے, ہوا ہی نہیں. کل جب آپ کیمرے کے نکلنے کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس پر خاموش رہیں گے
تو پھر آج پارلیمان کے اندر گھس کے ذہن قریشی بھی اٹھے گا. کل جب آپ باقی چیزوں پہ, کل جب آپ آئی جی کے اغوا پہ ہنسیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو مذاق لگ رہا ہے, تو پھر آج سی ایم بھی اغوا ہوگا. اٹ واز رانگ دین, اٹ از رانگ ناؤ, اور پھر بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. سو اٹ از ہائی ٹائم کہ سیاستدان ریئلائز کریں, لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کوئی سبق سیکھنے کو تیار ہے نہیں, سب اپنی اپنی باری کے انتظار. کوئی نہیں سیکھتا وسیم, اور ہمارا ملک کا مسئلہ یہ کہ ایسے ہی چلے گا, یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہ بتائیں الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے؟ الیکشن کمیشن جو اب تک کرتا آ رہا ہے وہی کرے. دیکھیں حکومت نے ان کو پورا مواد دے دیا ہے, انہوں نے قانون سازی کر دی, 2 خط لکھ دیا اسپیکر نے اور کہا کہ جناب یہ سیٹیں ماری ہیں. اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا, بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا یا نہیں ماننا. اچھا یہی جب آپ بات کر رہے تھے نا, اور آپ بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی اور جماعت کا بندہ جیتا ہوا ہے اور ہمارے حق میں ووٹ ڈال دیں, تو مجھے تو یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تو وہ جماعت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو کسی اور کی سیٹیں وہ سیٹیں ہمیں دے دیں, تو ووٹ ان کو کیوں قابل قبول نہیں ہوگا؟ یہ تو دوسروں کی سیٹیں لینے کی جنگ لڑ رہے ہیں. فاروق ایش نائک صاحب پشاور ہائی کورٹ تک گئے, یہ سپریم کورٹ تک گئے, تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس دوسروں کو جو ووٹ عوام نے دیا ہے اس کی سیٹیں بھی ہمیں دے دیں. اور دوسرا ایک اور ایشو ہے, دیکھیں آج آپ کی یوتھ میں ایک لیگیلٹی کا ایشو بھی ہے. لیٹس بی آنےسٹ, ادھر بھی تو لیگیلٹی, آئی انڈرسٹینڈ کہ سیٹیں نہ ادھر جاتی ہیں نہ ادھر آتی. یہ بھی ہے نا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ کو سیٹیں چاہیے, یہ لکھا ہوا ہے قانون میں, یہ میں نہیں کہہ رہا. جی جی, یہ ایک مورل پولیٹیکل پوزیشن اپنی جگہ, لیکن ایک قانونی پوزیشن بھی ہے. اور قانونی پوزیشن یہ آپ نے یہ چیزیں دینی ہے, لسٹ دینی ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نے یہ لوازمات پورے کرنے ہیں, تب آپ کو سیٹیں ملیں گی. سو ایک لیگل پہلو ہے اس کا جس میں دونوں کنٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری, میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, لیکن آئین بڑا واضح ہے, جہاں ان کی سیٹیں نہیں ہیں تحریک انصاف کی, ان کی بھی نہیں ہے, کیونکہ آئین کہتا ہے آپ کو اپنے ایگزیکٹلی اس کے مطابق ہی سیٹیں ملیں گی جتنی سیٹیں آپ نے نیشنل اسمبلی میں جیتی ہے. سو اٹس اے کنٹینشیس ایشو. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو لیگل پوزیشن تو بلاول نے بھی بتا دی نا کہ یہ ڈیزائریبل نہیں ہے, لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے حق میں کوئی ووٹ ڈال دے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو لوگ ہیں نا وہ متنفر ہو رہے ہیں کہ اس پورے یہ جو سسٹم ہے جس کو آپ ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں, یہ ایک مذاق بن گیا. اور انفارچونیٹلی دیکھیں ہماری جو ہسٹری ہے نا, ہم اس کو بڑا رومانٹیسائز کرتے ہیں. یہاں پہ بیکن آف جو ڈیموکریسی ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے, اس لیے کہ ہم بدقسمت اتنے کہ حقیقی جمہوریت تو کبھی ایکسپیرینس نہیں کی, تو پیپلز پارٹی کو لوگ بڑا اوپر رکھتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی جو اپنی ہسٹری ہے, اب جس طریقے سے جو بھٹو صاحب الیکشن جیتے یا شیخ مجیب الرحمان جیتے, وہ ہمیں نہیں پتا کیا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت سنبھالتے ساتھ ہی عطا اللہ مینگل کی حکومت کو فارغ کیا, گورنر راج وہاں پہ لگایا, جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے اپنے دور میں, وہاں پہ آپ کو کہیں پہ ڈیموکریسی نظر آئی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کچھ اور سیلیبریٹ کرنے کو ہے ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہم ان کو, آئی تھنک دیٹس اے ویری, آئی انڈرسٹینڈ کہ دیر آر پرابلمس, دیر آر پرابلمس, لیکن بہت ساری اس میں 30 سال آپ کا ملک بغیر آئین کے چلتا رہا. اس شخص کو یہ کریڈٹ دیجئے کہ اس نے اس ملک کو آئین دیا جس نے آج تک اس فیڈریشن کو جوڑ کے رکھا, اور آج ہم اسی آئین کو برباد کرنے چلے ہیں, اور فیڈریشن اور جو قومی یکجہتی ہے اس کو زق پہ زق پہنچا رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ یہ پرانے پپلیوں کو انگلی کی ہے انہوں نے, ویسے بائی دو نہیں, مسئلہ یہ کچھ تاریخی حقائق اس میں ایک میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر, کوئی انکار نہیں کر رہا, 50 برس قبل انہوں نے آئین دیا, لیکن اسی دور میں انہوں نے مولانا عباسی کو اپنے سامنے لڑکانے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا. آج ہم کہتے ہیں بندے اٹھوائے, تو یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل ہے یا کوئی اور آئیڈیل تھا, لیکن یہ ماننا پڑے گا, جب تک ہم نہیں مانیں گے. پر اس سے پرابلمز دیکھیں, وہ پرابلمز تو رہی ہے, یہ کوئی نہیں کہے گا آپ سے ڈس ایگری. میں نے جیسا کہا نا کہ وہ اگر آپ اس وقت کی تاریخ پڑھیں, مخالفین ایک فیڈرل فورس بنی, مخالفین کو رگڑا لگایا گیا, بڑے پرابلمز رہے ہوں گے, رہے ہیں, لیکن بہت اچھائیاں بھی. دیکھیں ایک ٹرانزیشنری نظام ڈیموکریسی کی طرف آیا, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو کھڈے لائن کو پیچھے کیا کہ یہ ملک ڈیموکریٹس چلائیں گے. پھر سب سے بڑی بات کاشف بھائی دیکھیں, ہمیں اس وقت کے حالات کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ واقعہ بیتے تو ہمارے کیا نفسیاتی حالات ہوں گے. ملک ٹوٹ چکا ہے, 2 لاکھ ہو چکا ہے, 90,000 فوجی آپ کا قید ہے, اور اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو جوڑنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. بطور سیاستدان میرے میں بیسیوں غلطیاں ہیں, لیکن جو تاریخی حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس شخص کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور پھر جس سے ان کو گزرنا پڑا, یعنی کہ بات صرف ڈیموکریسی کی تھی نا, کہ جس کے اوپر جنرل ضیاء جو ہے
See, being a Bhutto fan, growing up being a Bhutto fan, let me also say that because I come from a very, very strong People's Party, I'm sure brother knows it. लेकिन बाद में पढ़ने में पता चला कि प्रॉब्लम्स थी और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मतलब कि आप देख लेना अयूब खान के दौर से आपकी सियासत कहां से क्रेडिट्स भी बहुत, क्रेडिट्स भी बहुत हैं। और आपने कह दिया पीपल्स पार्टी के फैन, हमें भी गुट्टी में ही बचपन से पीपल्स पार्टी पिलाई गई थी, तो ये इश्यू नहीं है। बदबख्ती है पीपल्स पार्टी की कि इफ यू लुक अराउंड एंड द नंबर ऑफ पीपल जो कि थे प्रो पीपल्स पार्टी, जिनको आपने धक्के दे दे के अपनी पॉलिसियां, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी गवर्नेंस की वजह से खिलाफ किया, ये भी कमाल है। आज लेफ्ट की सियासत किधर है? किधर गए? राइट्स की पॉलिटिक्स, असूलों की सियासत। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। क्या कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर एक फैसला दे देती है फिर क्या हो? वो कहेंगे जी ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने हम जाने। डिफाइंस तो है सिस्टम में, और डिफाइंस इसलिए आ रही है कि पीछे किसी ने हाथ भी रखा हुआ। देन व्हाट हैपेंस? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्तफा नवाज खोखर साहब की जो, यार आप क्या चले गए हैं पार्लियामेंट के खिलाफ, आप कोर्ट में चले गए, गैर जमहूरी रवैया कितना गया? गुड वर्ड, थैंक यू। मैं जो वहां पर अपनी पिटीशन के अंदर इस्तदा की है, उसके अंदर मैंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कानून बनाना या आईन साजी करना, उसकी नफी बिल्कुल नहीं की। मैंने सिर्फ वहां पर यह इस्तदा की है कि जिस तरीके से 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उस दौरान पब्लिक एट लार्ज को यह मौका दिया गया था कि उस तरमीम के ऊपर राय देने के लिए या कोई तजवीज देने के लिए वो कमेटी में भी आ सकते हैं, अखबारों में इश्तिहार देकर यह कहा गया था कि अपनी राय भी दे सकते हैं खतूत के जरिए। तो आज ये जो एक दिन के अंदर आईनी तरमीम पास कराने की जो कोशिश है कि आप पूरा प्रोसेस वायलेट करें, कि जिस प्रोसेस के अंदर यह दिया हुआ है कि जब बिल टेबल होगा कौमी असेंबली में तो वो कमेटी के पास जाएगा, कमेटी में उस पर डिलिब्रेशंस होंगी, डिलिब्रेशंस के बाद वो वापस हाउस में आएगा, उस पर वोटिंग होगी, ये सब आप रद्द कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने एक दिन के अंदर कौमी असेंबली से भी पास कराना है, सेनेट से भी पास कराना है, किसी इन्होंने और बताना भी किसी को नहीं। एमएनए सेनेटर्स उनको खुद नहीं पता कि इसके अंदर क्या यार। उस दिन रात को मैंने खुद फोन किया किसी को, जिस दिन इतवार वाले दिन होनी थी, रात 10 बजे का टाइम। मैं कहा जनाब, कहते सर सानू तो सिर्फ एक इंतजार करो, तो जो ही आएगी हम पढ़ेंगे, आपने खाली वोट करना, यस सर यस सर यस सर करना। तो मेरी इस्तदा वहां पर सिर्फ इतनी है, यही तो जमहूरियत है कि देखिए जमीर नहीं जागने देना किसी का, पहले मुसवदा दें, हो सकता है अपने किसी का जमीर जाग जाए। देखिए जो भी आईन साजी कानून साजी हो रही है, पूरे पाकिस्तान के शहरियों का हक है कि उनको पता तो हो कि क्या हो रहा है। आज पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, और मेरी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि अदालत में हुकूमत को पाबंद किया जाए कि यह पब्लिक की जाए जो भी कानून साजी आ रही है, और उसके अंदर अवामी मशवरा शामिल करने के लिए, सिटीजन एट लार्ज को पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आने के लिए उनको मौका दिया जाए। हाईकोर्ट में मोजेस चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे, जस्टिस फारूक साहब सुनेंगे आप? बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ करेंगे। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर लूं, जो मुस्तफा साहब ने कहा है ना कि सबके सामने रखा जाए। देखें जिस तरीके से ये तरमीम की खबर आ रही है ना, और जिस दिन पहले दिन खबर आई, यकीन कीजिए काशिफ साहब, इस तरह तो डकैती की खबर आती है कि कुछ लोग आए और वो करके चले गए। अब ये इस तरह आए कि तरमीम है या डकैती है, से ज्यादा कुछ और किसी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ और तरमीम होगी। खुदारा ऐसा ना करें, इसको मजाक ना बनाएं। अगर अवाम के मफाद के लिए मजाक बन गया, क्या आप कह रहे हैं? आइन इस मुल्क में है कहां? कौन सी चीज में हम आइन के ऊपर अमल कर रहे हैं? पिछले 2 साल में उठा के देखें, आइन ये कहता है इस मुल्क को ऐसे चलाना है आपने। लेकिन एक स्टैंडर्ड, मेरी बात सुने, मौलाना साहब कहते हैं कि ये तो नाजायज असेंबली, जाली मैंडेट है। मैं अभी कल खालिद साहब ने एक बयान दिया, एक बयानी टीवी प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा, आसमा ने पूछा कि सर अगर ऑडिट खोल दिया, उन्होंने कहा हाँ जी ये नहीं खुलना चाहिए, खदशा मौजूद है कि ऑडिट हो सकता है, 4 हल्के खुल सकते हैं। एक काम करे ऑपोजिशन, हुकूमत को कहे कि जी आप पूरे जीटी रोड पे अपनी मर्जी के 4 हल्के दे दें, पूरे जीटी रोड, इस्लामाबाद, पंजाब, इधर से ले अपनी मर्जी के 4 हल्के दे दें, जिसको ऑडिट कराया जाए अपनी मर्जी के, ऑपोजिशन की मर्जी के ना लें, अपनी मर्जी के कोई 4 हल्के खुलवा ले, आपको पता लग जाएगा इस इलेक्शन में 8 फरवरी के हुआ क्या। पूरे मुल्क में जो वारदात डली है वो सब बच्चा बच्चा इस मुल्क का जानता है। कहीं पूरे मुल्क में ऐसा, पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि रात को मियां नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है उसके अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, 2 हल्के, उन रिटर्निंग ऑफिसर वो बीमार हो गए, उनको अस्पताल दाखिल कराना हुए, ये दिए गए जी, उनको पीआईसी गए, और फिर दरखास्त गई कि नया आरओ चाहिए। सुबह 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने एक नया आरओ मुकर्रर किया। तो जहां पर जिस मुल्क के अंदर ये हालात हो गए हों,
ہماری استدعا دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جوڈیشل تاریخ اس ملک کے اندر کوئی اتنی تابناک نہیں رہی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی معاملات کے حوالے سے ہم اس کو پلیجر وائلیٹ ہم کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ خواب بھی ہم نہ کر سکتے نا بس؟ ہاں، یہ خواب بھی ہم نہ رکھیں. میں اس آرگومنٹ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، پارلیمنٹ مکمل سپریم ہے. نہیں، میں پارلیمنٹ کورٹ کا اختیار ختم نہیں کر سکتی، وہ جوڈیشری کے پر نہیں کاٹ سکتی. دیر از ٹرائکاٹمی آف پاور، دیر از چیکس اینڈ بیلنسز ود ان دا سسٹم. ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کا یہی سسٹم بنایا گیا. اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی کہی ہوئی ہے. وہ آپ نے جی ہاں، جس دن آئین پاس ہو رہا تھا، جس دن آئین منظور ہوا، اس دن انہوں نے اپنی اختتامی جو تقریر تھی اس کے اندر کہا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ انفیٹڈ نہیں ہے. اس کے اوپر 2 قدغنیں لگائی گئی ہیں اس آئین کے اندر. پہلی قدغن کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن اس کے خلاف نہیں کر سکتی، اور دوسری عدلیہ کی آزادی کے خلاف نہیں کر سکتی. یہ بھٹو صاحب کے اپنے الفاظ تھے. یہ میں بار بار کہتا ہوں، کیا وہ یہ کوئی آئین سازی ہو سکتی ہے جس میں میرے رائٹس، میرے بنیادی رائٹ، میری زندگی کا، میری فریڈم کا، میرا فریڈم آف اسپیچ کا ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ آئین میں، اور عدالت کو آزادی، یہ آزاد عدلیہ گارنٹیڈ ہے اس آئین کے اندر، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. وسیم، ایک بھائی صاحب کو سن لے. آپ کو لگتا ہے یہ خدشہ ہے سسٹم کو کہ آڈٹ ہو جائے گا؟ بھائی صاحب نے کیا کہا، سنیے. ابھی بھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، 4 حلقے کھل سکتے ہیں. یہ انڈیکیشن ہمیں ملی ہوئی تھیں. میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو اس وقت برپا ہے، یہ جنگ جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو، یا جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو. لیکن یہ خدشہ موجود ہے. یہ خدشہ بالکل، یہ اٹ کین گیٹ ویری بیٹر. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ نہ کریں کیونکہ پھر حالات خراب ہو جائیں گے. جی وسیم صاحب. جی، میرا خیال ہے سب سے بڑا خدشہ اس وقت فوری طور پر تو گورنمنٹ کو یہی ہے. باقی سارے آئین کا آرٹیکل 8، آرٹیکل 199، وہ ہائی کورٹ کی ججز کی روٹیشن، وہ سارا تو پھر بھی تھوڑا سا لانگ ٹرم کے حوالے سے پلاننگ ہے. لیکن فوری طور پر تو یہی خدشہ ہے کہ جناب یہ نہ ہو کہ الیکشن کھل جائے اور پھر جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ ہی ایک الگ سمت میں چلا جائے. اس لیے مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر کچھ اس طرح کی ترمیم میں یہ بھی معاملہ آ جائے کہ جناب وہ ایک پینل میں سے جو ہے وہ انتخاب کر لیا جائے، سینیورٹی کا انتخاب، سینیورٹی کی بیسس پہ انتخاب نہ کیا جائے، تاکہ پھر منصور علی شاہ صاحب نہ بنے اور ٹھیک ہے پھر معاملہ کہیں اور چلا جائے جسٹس یحییٰ صاحب کی طرف یا کہیں. تو فوری طور پہ تو حکومت کو اس وقت میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ منصور علی شاہ صاحب آئے اور حلقے کھلنا شروع ہو جائیں. آئی ڈونٹ اوکے مے بی چلے خدشہ تو یہ اگر ہے، اگین جیسے میں نے کہا کہ عموماً تو اپوزیشنز ہلکے بتاتی ہیں کہ جی یہی ہلکا کھولے. میں تو کہتا ہوں حکومت اپنی مرضی کے ہلکے 4 وسیم دے دے کہ یار یہ ہلکے کھول کے آڈٹ کر لیتے ہیں پورے جی ٹی روڈ پہ جو میاں صاحب کا اپنا ہلکا جو ان کا اسٹرانگیسٹ ہولڈ ہے، کوئی 4 ہلکے نکال کے کھول لیں، پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن میں کیا ہوا. لیکن چلے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کیا کرے گا وسیم؟ آپ کو اچھا چلے میں یہ پوچھتا ہوں کسی کو ڈس اپوائنٹ تو نہیں کرے گا نا؟ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو وہ بھی ریورس نہیں ہوئی تھی، تو اب بھی یہ والی بھی ریورس نہ کرے بس. ٹھیک ہے. وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے ہمارے شو میں، ٹھیک ہے یار وہ میاں صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار ختم کرو سارا معاملہ. دیکھو پچھلی دفعہ میری باری تھی وہ تم نے لے لی، اس دفعہ تمہاری تھی میں نے لے لی، بٹ ٹھیک ہے ختم کرو پھر آگے. بات تو ٹھیک ہے. ویسے مسئلہ یہ اس ملک میں باریوں کا پرابلم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہاؤ کنوینئنٹلی وی اگری. اصل رولا یہ ہم مان بھی جاتے ہیں. لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں وسیم، یہ جو سیٹیں کتنی سیٹیں کا ہمارے پاس جو ٹوٹل آیا وہ 23 سیٹیں ہیں، جو پہلے 15 مسلم لیگ نون کو دی گئی تھی، 5 پیپلز پارٹی، 3 جے یو آئی فے. اب بھی الیکشن کمیشن نے ان سیٹوں پر فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ سیٹیں کل وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، قانون بنا دیا پارلیمان نے، پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کے وقت 3 دن کے اندر جس نے جو پارٹی جوائن کی ہے وہ اسی میں جائے گا. ایس آئی سی میں گئی تھی ساری تحریک انصاف، ایس آئی سیٹ تو دونوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہتے ہیں ان کے پاس سیٹوں کا اختیار نہیں ہے. سو ہم یہ ساری سیٹیں دوبارہ حکمران اتحاد کو دے رہے ہیں. یہ نظر آ رہا آپ کو ڈس اپوائنٹ تو نہیں کرے گا الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ نہ دے کر؟ ہاں نہیں کرے گا. میرا خیال ہے اس کا بہت زیادہ امکان ہے، چونکہ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ 18-19 اکتوبر سے پہلے ایک اور بھرپور اٹیمپٹ ہونی ہے، اور نمبر پورے کرنے میں بہرحال تمام تر چیزوں کے باوجود نمبر پورے کرنے میں حکومت کو کوئی بہت زیادہ کامیابی اس انداز سے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے، اسپیشلی آفٹر واٹ ایور ہیپنڈ لاسٹ ٹائم. وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا ہو. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی کسی چیز کا سہارا ضرور لیا جائے گا تاکہ یقین ہو کہ اب کی دفعہ کوئی نیا سرپرائز سر پہ نہیں کھڑا ہوگا.
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بات جو آپ کر رہے ہیں 63A مولانا یہ سب ملا کر ایک اٹیمپٹ ہوگی اور اس کا آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے بہرحال اس کا پھر کامیابی کا لیکن اگر یہ کر دیا الیکشن کمیشن نے وسیم پھر تو نہ 63A کی ضرورت پڑے گی نہ مولانا کی. میرے خیال میں کوئی لگتا ہے اسی طرح ہے کہ پھر تو آلموسٹ شاید ان کے نمبر. لیکن مجھے اگین لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ بہت سیف کھیلنا چاہیں گے تاکہ ایک اور امبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو. اس سے مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر یہ بھی کرتے ہیں وہ تو. لیکن ووٹس تو پھر کورڈ ہے, 23 سیٹیں اگر دے دیتی ہے الیکشن کمیشن. اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو پھر جو مرضی کر لیں. تو اسی طرح تو ہو رہا ہے اس ملک میں. مطلب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے نہیں ماننا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے, تو پھر آپ جو بار بار الیکشن کمیشن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس ملک میں یہاں پہ فل کورٹ بیٹھا, 8 موزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ دیا, کیا الیکشن کمیشن اس کو مان رہا ہے؟ تو پھر وہ کاشف عباسی صاحب کی بات مانے گا یا میری مانے گا یا مصطفیٰ صاحب کی مانے گا؟ دیکھیں انہوں نے آئین کو ماننا ہے, انہوں نے عدالت کے حکم کو ماننا ہے, لیکن قانون دیکھیں اسمبلی نے اس پارلیمنٹ نے ان کو ایک راستہ دیا ہے, غلط یا ٹھیک وہ ایک علیحدہ بات. انہوں نے ایک کور دینے کی کوشش کی ہے, اب وہ کور تو ان کے پاس ہے, وہ کہیں گے جناب پارلیمنٹ. دیکھیں اگر اس طرح ہوگا تو پھر تو جو بھی الیکشن ہارے گا وہ آگے آ کے کوئی نیا قانون بنا کے کچھ اس طرح کر دے گا, پھر تو چیزیں اسی یہ تو راستہ کھول دیا جی. اب آپ نے اسمبلی ختم کر, معافی چاہتا ہوں, پارلیمنٹ ختم, کیا سپریم کورٹ ختم کرنی ہے اس کے راستے ہیں, جو دارا کچھ کرنا آپ نے کرنا. اب تو آپ آگے کہیں جناب ہمیں اس کی شکل پسند نہیں ہے, 2 اکثریت کھڑے ہو کے کہ حاجی ہمیں بھی پسند نہیں, نکالو اس کو باہر نکال دیں گے. اب یہ ہوگا کہ جو آپ نے یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور یہ بنائی ہے نا, کل 2 اکثریت والا کہے گا پارلیمان سپریم ہے, میں نے جج باہر نکالنا ہے, مجھے نہیں جانا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے, میں تو نئی قانون سازی کروں گا, میرے پاس 2 اکثریت ہے, اب نہیں چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب پارلیمنٹ کی 2 اکثریت کسی جج کو نکال سکتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں, دیکھیں جس پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ترمیم لانا چاہ رہے ہیں, جو حکومت لانا چاہ رہی ہے, پہلی دفعہ مصطفیٰ بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت ہے جس کے حکومتی اراکین خود ہمیں بتاتے ہیں کہ یار ہم کس طرح یہاں پہ آئے, ہم جیتے ہوئے نہیں ہیں. پہلی دفعہ میری زندگی میں یہ ایکسپیرینس, اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے ایسا تو بتا دیجئے کہ کسی نے, مطلب یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا جو خود بتا رہے ہیں کہ ہم. میرا رائے ہے ویسے اطہر بھائی فرینکلی, دیکھیں بھائی پولیٹیشین کراچی میں 1-2 دوستوں نے کہا وہ RTS والے الیکشن میں کہ یار میں تو رات میں یہ سوچ کے سویا تھا کہ میں تو ہار گیا, صبح مجھے اٹھایا کہ چلو بھائی تم جیت گئے ہو, کیا ہو گیا صبح. یہ RTS کے الیکشن میں بتایا تھا, اس الیکشن میں نہیں بتایا وسیم کسی نے آپ کو؟ وہ دوستی ختم ہو گئی نا ان کی. یہ تو ہے ہی نا, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا. اس میں جب انہوں نے یہ کہا نا اطہر بھائی نے کہ آپ کی نالج میں ایسا کوئی اس کے علاوہ کوئی واقعہ تو بتائیں, تو اس میں میں نے ایڈ کیا کہ ہاں ہے. میں اور ایک سینئر جیت صحافی ہم بیٹھے کھانے پہ, تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا ووٹ اس سے ٹوٹ جائے گا, ووٹر ناراض ہو جائے گا. انہوں نے کہا سانو کیڑا ووٹ پہ پائی, پہلے کیڑا پہ گیا جڑا ہن پہ جانا. یہ اتنے کھلا جوک ہے یہ اسلام آباد کا. کوئی تڑکا لگا تھا, یہاں تو پوری دیکھ پکائی گئی ہے. وسیم کوئکلی, مولانا فضل الرحمان کھڑے ہیں, یہ بات کہہ رہی ہے طریقے انصاف نکل کے بارے میں, I'll give you the last word. What do you think? آزاد عدلیہ کے لیے ہم سب متحد ہیں. یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکمل راجہ صاحب ملاقات کر کے باہر نکلے, انہوں نے کہا کہ مولانا اپنے تاریخی موقف پر قائم ہے, قائم ہی ہیں اور رہیں گے بھی, میرا خیال ہے. اور اس میں پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب آئینی عدالت کے قیام کا راستہ بھی ہموار نہیں کریں گے. کاشف صاحب مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی, میری رائے پہ ذرا یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب آئینی عدالت کے قیام میں راہ ہموار کریں, اس کے لیے ووٹ دیں, اور پی ٹی آئی کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو مایوسی ہو, وہ کھل کر اس مایوسی کا اظہار نہ کریں, لیکن ورکر سطح پہ مولانا صاحب کو اس پہ تانا اور تشنی کا بھی سامنا کرنا پڑے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے, تو مجھے اس پہ حیرانگی نہیں ہوگی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ناکام ہو چکی ہیں, یا وہ کمپلیسٹ ہیں یا ناکام ہو چکی ہیں. اس وقت بات آ کر کھڑی ہو گئی ہے وکلا کے اوپر. میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ری ایکشن دیکھا ہے وکلا کے اندر, اسپیشلی ینگ لائرز کے اندر, جو اسلام آباد کے اندر کنونشن کیا, کہ یہ اب ایسے مقام پر ہیں چیزیں کہ اگر آپ نے کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ہے تو منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کر دیجئے, کرائسس ڈیفیوز ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی اسی ضد پر قائم رہیں گے اور آپ دھکے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرائیں گے, تو یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وکلا سڑکوں پہ ضرور نکلیں گے. یہ الگ بات ہے, آپ میرے سے یہ بحث کر سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا, کتنا وقت نہیں لگے گا, لیکن یہ بات میں آپ کو سرٹنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وکلا نے باہر نکل آنا ہے. اور دیکھیں اس وقت ملک, آج جو خیبر پختونخوا کے اندر واقعات ہوئے, جو صورتحال میں کتنے عرصے سے, مہینوں سے آپ ہی کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے دیگر پروگراموں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی یکجہتی جو ہے اس وقت, وہ اس کو جتنے خطرات لاحق ہیں شاید پہلے نہیں تھے. تو آج جس ماحول میں ہم کھڑے ہیں, ہمیں نئی ضرورت کہ ہم نئے نئے فرنٹس کھولتے پڑیں. اور یہ جو وکلا کے ساتھ اگر فرنٹ کھل گیا
میں اس دن کنونشن کے اندر تھا, میں تو پھر گفتگو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہا تھا. وہاں پر نقطہ آغاز جو تھا وہ نقطہ آغاز کوئی اور تھا. ادھر کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, ادھر کھل کھلا کے گفتگو ہونی ہے, کھل کھلا کے باتیں ہونی ہے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو کم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہونا ہے. اور مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا سلمان اکبر راجہ. دیکھیں میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں جو اس وقت چل رہا ہے. اور اگر مولانا یہ پوزیشن لے گئے اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اس آئینی ترمیم کے خلاف, تو وکلا اور مولانا کا جو الائنس ہے وہ بہت ڈیڈلی ہوگا اس حکومت کے لیے. تو یہ ذرا ہوشیاری کے کام جو ہے عقل کے ناخن لے. JUIF کھڑی رہے, بیکاز یہ بھی ممکن ہے کہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ جو ان کی بنیادی ترامیم ہے, جس میں وہ آئینی کاظمی صاحب, جس میں وہ آئینی کورٹ کی حمایت بھی کرتے ہیں جی, یا وہ ٹاپ 5 ججز میں سے کسی کو چیف جسٹس بنانے کی حمایت بھی کرتے ہیں, یہی کر لیں کہ چلے یار یہ بنیادی ایجنڈے پہ تو کریں نا, کسی کے کو تو روکیں, اس کے بعد دیکھیں گے باقی کیا کرنا. دیکھیں بالکل ممکن ہے, لیکن آج جو حافظ حمداللہ صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ تو اس آئینی ترمیم. حمداللہ صاحب آپ کو کسی ٹی وی پر نظر نہیں آئیں گے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ پارٹی موقف سے شاید کو تھوڑا سا باہر جا کے سینئر رکن ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس وقت آئین کے اوپر خودکش حملہ ہو رہا ہے, آپ سپریم کورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں اگر یہ آئینی ترمیم انہوں نے اس طریقے سے منظور کروا لی تو پھر اس ملک میں یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی, یہ آپ لکھ لیں, پھر آپ تصادم کی طرف جائیں گے. اگر یہ ترمیم منظور نہیں ہوتی تو یہ ان کے یقین کیجئے کہ ان کی سیاست بھی شاید بچ جائے اور یہ لوگ آگے بھی چلتے رہیں. لیکن اگر ترمیم نہیں ہوئی, مجھے آخر میں 30 سیکنڈ میں سارے جواب دیں, وسیم سٹارٹنگ ود یو, ترمیم نہیں ہوتی, گورنمنٹ کا سب سے بڑا خوف کیا ہوگا پھر؟ خوف یہی ہوگا کہ پھر ٹریبیونلز کھلیں گے, الیکشن کھلے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا میرا خیال ہے مزید کیوس, پیچھے ہٹنے کو کوئی تیار نہیں ہے, مزید مسائل, مزید ٹیمپریچر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ یہ جو الیکشن آڈٹ کی باتیں ہیں وہ الیکشن آڈٹ ہو جائے گا, اس کا حکم دیا جائے گا, حکم کی تعمیل صحیح انداز سے نہیں ہوگی, اس میں اگر مگر ہوگا, پھر تصادم ہوگا, پھر خراب ہوگا. اگر کیا آپ کے خیال میں کیا ہوگا اگر فرض کرے ترمیم نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی کہاں جائے گی؟ انہوں نے تو اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے, اور ان کے لیے کیا فیس سیونگ رہ جائے گی, حکومت کے لیے کیا فیس سیونگ رہ جائے گی؟ اس وقت ہمیں ان سارے ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلنا پڑے گا. میں پھر آپ کو حالات کی جو سنگینی ہے, یقین کیجئے کہ آپ شاید ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے, اس کی گریوٹی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ کیا واقعات ملک کے اندر ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو آج ایک واقعہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم اس معاملات کو روکیں یہاں پر, اور روکنے کا واحد حل میں پھر کہوں گا کہ یہ ہے کہ سب بیٹھے سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں. کیا ہو جائے گا اگر آئینی ترمیم نہیں ہو؟ عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. ان کا خوف تو یہی ہے نا, مطلب یہ عدلیہ اگر آئینی عدالت بن جائے, وہاں پہ جو ان کی منشا ہے وہ ادھر چلے جائیں, یا چیف جسٹس ایک ایسا آ جائے جو ان کی منشا کے مطابق ہو, جو کنٹرول کر سکے بقول بلاول صاحب کے اپنی سپریم کورٹ کو, تو پھر وہ مقدمات میں وہ اس طریقے سے تو مقدمات نہیں چلیں گے. تو یہ سب سے بڑا خوف. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اپنی پوری پولیٹیکل جو ہے کیپٹل لگانے کے لیے یہ تیار ہیں, اور کیا وجہ ہے؟ ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ایک سیاست بچانی ہے اس وقت, تو ہمیں جو تیسری قوت ہے اس کو کسی طریقے سے زج کرنا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ پھر آئینی ترمیم بھی ہے بیچ میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ آپ. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جو ساری گفتگو گھومتی ہے, جو ہمارے سارے آرگومنٹ, مصطفیٰ صاحب بے بس 30-40 سیکنڈ ہے, جسٹ کوئکلی. جمہوریت, کسی اخلاقیات, کوئی برطانیہ میں کوئی آئین نہیں, اور مورل پریکٹسز ہیں, پرانی پریکٹسز ہیں, کہتے ہیں یہی ہمارا طریقہ کار ہے. ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ سیکھنا نہیں چاہتے. ہم اگر دیکھیں تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے, میرے خیال سے ہمیں جو چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ اب کانورسیشن کی کانٹیکسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی گورننس بہت کمپلیکس ہو گئی ہے, اس طریقے سے معاملات بگاڑ کے ساتھ نہیں چلائے جا سکتے. جو کچھ آپ نے تھوڑا بہت اکنامک گین انڈیکیٹرز تھوڑے بہت جو بہتر ہوئے ان پچھلے چند ماہ کے, جو اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں, آپ وہ بھی گنوا بیٹھے. یا دیٹس ٹرو, بٹ نوبڈی وانٹس ٹو لرن. میرا خیال ہے پارٹیوں میں ڈیموکریسی جس دن آئے گی اس ملک کا نظام بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ فیصلے آپ بادشاہت کی طرح جب